الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے آئیں اوت الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک، ہر طرح کی نشانی ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، ما تبعوا قبلتک، فرمایا پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، وہ آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آج کے بعد آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور فرمایا خود اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب حضور علیہ السلام کو یہاں پر میٹھے سے انداز میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے بعد وحی آ گئی، علم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وحی ہے، علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر یاد رکھیے آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، فرمایا وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، یعرفونہ، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے وہ حضور علیہ السلام کو جانتے پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربک، بے شک حق جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تحویل قبلہ ہو چکا، کل ہم نے پڑھا دوران نماز اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا آپ اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیجئے، تو حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے فرمان کی اتباع کی، پیروی کی، تو اب جب تحویل قبلہ ہو چکا، اہل کتاب کو، یہودی اور عیسائی دونوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پہلے وہ خوش تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چلو کوئی بات تو ہے جس میں ہم دونوں مشترک ہیں، یا وہ یہ سمجھتے تھے کوئی بات تو ہے جس میں وہ ہماری پیروی کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ سمجھتے تھے اپنے گمان کے مطابق اہل کتاب۔ اب جب جو ہے نا حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اب یہودیوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، عیسائیوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ جی یہ کیسے نبی ہیں، کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، کیسی شریعت ہے، کیسی کتاب ہے جس میں ایک قبلے کی پیروی نہیں ٹک رہے یہ لوگ، کبھی ادھر منہ کر لو، کبھی ادھر کر لو، کبھی ادھر کر لو، باتیں بنانا شروع کر دیں، اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ پھر کبھی حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں جی ہمیں یہ دلیل چاہیے، یہ دلیل لا دیں، یہ دلیل لا دیں، پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر آپ ان کے سامنے ان کی منہ مانگی، یہ جتنی آپ سے نشانیاں مانگیں، دلیلیں مانگیں، معجزات مانگیں، اگر آپ ان کو انہی پیروں پر لا کے دکھا دیں، پھر بھی آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، پھر بھی آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔
اور فرمایا کہ یہ کسی صورت بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہودی یہودی ہوتے ہوئے، عیسائی عیسائی ہوتے ہوئے، ہاں مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، پھر تو یہ آپ کی پیروی کریں گے. اگر یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو دلیلیں دیں، آپ ان کے سامنے معجزات رکھیں، پھر یہ یہودی ہوتے ہوئے یا عیسائی ہوتے ہوئے آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتہم، آج کے بعد یہ بھی اٹل فیصلہ ہے، اب کوئی مسلمان ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا. جیسے ہم نے پڑھا نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے نبی مکرم آپ کافروں سے فرما دیجئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں وہی بات، وہی مضمون آ رہا ہے دوسرے انداز سے. اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آج کے بعد آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خود اہل کتاب ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، نہ یہودی کرتے ہیں اور نہ ہی عیسائی کرتے ہیں. بیت المقدس کے اندر جو یہودی ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جو بیت المقدس میں اعتکاف فرمایا تھا، انہوں نے بیت المقدس کی مشرقی جانب میں اعتکاف فرمایا تھا، وہاں حجرہ تھا. تو اب یہ عیسائی اس نسبت سے کہ یہ تو کہتے ہیں حضرت مریم تین خداؤں میں سے خدا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا خدا چونکہ یہاں پر تھا اسی لیے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کی کیسے پیروی کر سکتے ہیں جو دونوں آپ کی دشمنی میں، آپ کی مخالفت میں، آپ کی ضد میں جمع ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو آپ جا کر قریب سے دیکھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ان کی جہتیں، ان کی سمتیں الگ الگ ہیں، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو میٹھے انداز سے، پیار بھرے انداز میں تنبیہ کی ہے نا، یاد رکھیے گا کوئی بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جب کیونکہ حضور علیہ السلام کو بار بار اللہ نے ساتھ ساتھ متنبہ کیا ہے، جب یہ باتیں آئیں گی میں انشاءاللہ پہلے یہ کلمات کہوں گا تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی گمان، کوئی شک، شبہ، شیبہ تک پیدا نہ ہو. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ السلام دین کے معاملے میں یہودیوں سے، مشرکین مکہ سے، عیسائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے تھے، سمجھوتا کر سکتے تھے، تو اسے چاہیے اپنے ایمان کی دوبارہ سے تجدید کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام کبھی بھی کسی معاملے میں، کسی موڑ پر ان لوگوں سے دین کو چھوڑ کر سمجھوتا کر لیتے. لیکن اللہ رب العزت نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ بتا کر اپنے محبوب کی امت کے لیے اٹل فیصلہ کر دیا ہے، اگر میرے محبوب کو اجازت نہیں ہے تو تمہیں بھی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ تم میرے دین کے معاملے میں، میرے مذہب کے معاملے میں، میرے محبوب کی شریعت کے مطابق معاملے میں کسی کے ساتھ جا کر سمجھوتا کرو یا کسی کے ساتھ جا کر تم کمپرومائز کر لو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ حضور علیہ السلام خدا نخواستہ ایسا کر سکتے تھے، بالکل نہیں. اللہ نے پہلے ہی بار لگا دیے، اور یہ بار اس لیے لگائی ہے تاکہ میرے محبوب کی امت کبھی بھی گمراہ نہ ہو. فرمایا والا ان اتبعت اہواہم، یاد رکھیے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے دین کی پیروی کی،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ان کی صرف خواہش تھی، ان کی اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ اس طرح کے مطالبے کریں، بالکل نہیں تھی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، بلکہ ان کتابوں کے اندر یہ کچھ موجود تھا جو حضور علیہ السلام کر رہے تھے، یہ سارا کچھ ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر آپ نے ان کی ذاتی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، علم سے مراد یہاں پر جیسے پہلے میں نے عرض کیا وحی ہے، اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو جو وحی ملی وہ مراد ہے۔ علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی، آپ نے ان کا احترام کیا، ان کی آپ نے قدر کی، تو پھر کیا ہوگا، فرمایا آپ بھی ظالم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام سے کفر، شرک، ظلم، یہ تو لگا لیں آگ اور پانی جیسے متضاد ہے نا، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے اس قدر متضاد ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے، امت کو قید کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے، ایک جگہ پر مضبوط کرنے کے لیے کیا کہا اللہ نے، اپنے محبوب کو بھی یہ سخت جملہ کہہ دیا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب کا جو معاملہ ہے، فرمایا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے امام الانبیاء، ان کو پتہ ہے خاتم النبیین ہے، ان کو پتہ ہے یہ سب کچھ حضور علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں سچ ہے، برحق ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید، وہ سب کچھ مانتے ہیں، پتہ ہے ان کو، جانتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو بہت کم ہوتا ہے کسی عورت کے جڑواں بچے ہوں، جڑواں بچے ہوں اور ان کی شکل بھی بالکل ایک جیسی ہو، قد کاٹ بھی ایک جیسا ہو۔ بعض اوقات سگا بھائی تمیز کرنے میں غلطی کھا جاتا ہے، یہ بشیر ہے کہ یہ نذیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات باپ بھی غلطی کھا جاتا ہے، لیکن آپ اگر اب تک غور نہیں کیا تو اب غور کر کے دیکھیے گا، ماں کبھی بھی غلطی نہیں کھاتی، ایک جیسی شکل ہے، قد کاٹ ایک جیسا ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ماں پھر بھی پہچان لیتی ہے۔ رشتہ دار پہچاننے میں غلطی کھا جاتے ہیں، پھر وہ کوئی نشانی رکھتے ہیں، اس کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی والا بندہ بشیر ہے، یہ والا نذیر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ماں کو نشانی لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ماں ان کی عادات سے واقف ہوتی ہے، ماں ان کی حرکات سے واقف ہوتی ہے، ماں ان کے چال چلن سے پہچانتی ہے، ماں ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانتی ہے، ماں ان کے گفتگو کے انداز سے پہچانتی ہے، یہ میرا بشیر ہے، یہ میرا نذیر ہے۔ جو ماں اتنی باریکی کے ساتھ اپنی اولاد کو پہچانتی ہو، اللہ نے کیا فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ حضور علیہ السلام کو اپنے ان بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کے نبی ہیں، انہیں پتہ ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، انہیں پتہ ہے بنی اسرائیل کا دور چلا گیا ہے، انہیں پتہ ہے اب قیامت تک بنی اسماعیل کا دور چلے گا۔ نہ ماننا صرف اور صرف ہٹ دھرمی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، آگے اللہ نے مزید اس میں جو ہے نا مہر لگا دی ہے۔ فریقا منہم سے مراد علماء اہل کتاب ہیں، یہود کے بھی اور عیسائیوں کے بھی علماء۔ علماء مراد ہیں کہ جو علماء ہیں وہ تو پڑھ چکے، اب تک پڑھ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یہ بدبخت حق بات کو چھپا رہے ہیں، یہ کیا کر حق بات کو
چھپا رہے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ حق بات کو جانتے ہوئے چھپائیں گے تو پھر ان کے لیے بہت بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آگے فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق جو ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ حق ہے، آپ بذات خود حق ہیں، جو کتاب آپ کو دی گئی یہ حق ہے، یہ سب کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، بالکل حق سچ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس فرمایا یہ شک کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ شبہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ دلوں کے اندر جو ہے نا اشکالات ڈالنے والے جو لوگ ہیں، کبھی بھی ان کی باتوں پر کان نہ دھریے گا، کبھی بھی۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ سوچنے کی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں سمجھنے میں تو غلط نہیں ہو گیا۔ فرمایا بالکل یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور آپ کا کام صرف یہ ہے لوگوں کو بتانا اور خود اس پر عمل کرنا، بس۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اعتراضات کرتا ہے، کوئی اشکالات کرتا ہے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، بس آپ صرف اور صرف اپنا کام کریں، لوگوں کو بتائیں اور خود اس پر عمل کریں۔ جو مانے گا وہ آپ کا جو ہے نا تابعدار بنے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو نہیں مانے گا اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر، اس نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت اور غلامی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔